بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے فضائل و مناقب پیش کیے جا رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ بعثت کے پہلے ہی سال، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اسی سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مشرف باسلام ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ دار ارقم میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہو گئے۔ کچھ مدت تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن یہ زیادہ دنوں تک راز نہ رہ سکا۔ اسلام لانے کی پاداش میں ان کے گھر کے لوگوں نے ان کو قید کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں اذیتیں ان کو دی جانے لگیں۔ ایذا رسانیوں اور قید و بند کا سلسلہ ان کی ہجرت حبشہ تک برقرار رہا۔ مکے کے چند ستم زدہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم اور مشورے کی بنیاد پر مکے سے حبشے کی طرف سن 5 نبوی میں ہجرت فرمائی۔ انہی حضرات میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو پتہ چلا کہ مکے کے حالات سازگار ہو گئے ہیں، جبکہ یہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ یہ خبر سنتے ہی یہ لوگ حبشہ سے مکہ واپس آئے، لیکن آ کر دیکھا کہ حالات بالکل پہلے ہی کی طرح ہیں اور کفار مکہ کی ایذا رسانیوں اور ان کے ظلم و ستم کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ روانہ فرما دیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ معظمہ کے سب سے زیادہ ناز و نعم میں پلے نوجوان تھے۔ ان کے والد کو ان سے بڑی محبت تھی۔ شاندار کپڑا پہنتے اور اچھا کھانا کھاتے، ایسا کپڑا پہنتے کہ مکے کے کسی نوجوان کو نصیب نہ ہوتا تھا۔ لیکن اسلام لانے کے بعد ان کے ماں باپ نے ناتا توڑ لیا اور ہر طرح کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے حضرت مصعب کو واسطہ پڑنے لگا۔ قید و بند اور بھوک پیاس کی وجہ سے یہ ناز و نعم میں پلا نوجوان بالکل جھلس گیا تھا۔ کھال جسم سے الگ ہو کر اترنے لگی تھی۔ ضعف کی وجہ سے چند قدم چلتے اور بعض اوقات چلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ ان حالات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا تھا، کیونکہ اہل مدینہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی۔ آپ نے اس کام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ مدینہ کے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئی ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک بوسیدہ چادر ہے جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو ان کے اسلام لانے سے پہلے کے ناز و نعم کے ایام یاد آ گئے اور ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام رونے لگے۔ ان کا شمار اکابرین صحابہ میں ہوتا ہے، اولین ایمان لانے والے اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مہاجرین صحابہ کرام میں ان کا شمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تعلیم قرآن کے لیے مدینہ طیبہ روانہ فرما دیا تھا اور انہوں نے مدینہ آ کر سب سے پہلے جمعے کی نماز کے قیام کا انتظام کیا تھا۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے کی فضیلت بھی حاصل ہے۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا دیا تھا۔ وہ غزوہ احد میں بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو کر جہاد کر رہے تھے اور آپ کے اوپر ہونے والے حملوں کو اپنے اوپر لے رہے تھے، اور اسی حال میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت شہادت صرف ایک چھوٹی سی چادر
ان کے پاس تھی اسی میں کفن دیا گیا، لیکن وہ اس قدر چھوٹی تھی، اگر سر کو ڈھانکا جاتا پیر کھل جاتے، اور پیر کو ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ چادر سے سر ڈھک دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ تو یہ مقام ہے اور یہ فضیلت ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اولین ایمان لانے والوں میں، اولین مہاجرین میں، سب سے پہلے مدینے میں جمعے کی نماز کے قیام کا انتظام کرنے والے، اور اسی طرح مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی بھی یہی ہیں۔ غزوہ احد میں آپ کو شہادت سے سرفراز ہونے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ایمانی جذبہ اور ایمانی جوش عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔